معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج بات کرنے والا ہوں کہ مرد کو کفن کے کپڑے کتنے دیے جاتے ہیں اور عورت کو کفن کے کپڑے کتنے دیے جاتے ہیں۔ تو اس موضوع پر مجھے آج بات کرنا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ اور یہ 3 اور 5 کپڑے کہاں سے ثابت ہیں، اس کا کہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے، یہ کہاں سے وجود میں آیا یہ کام۔ جو آج کل عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو 5 کپڑے، مرد کا انتقال ہو جائے تو اس کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آیا، کہاں سے عمل میں آیا یہ کام۔ تو میرے عزیزوں، میں 2 چیزوں پر آج بات کروں گا۔ ایک تو کفن کے کپڑوں پر کہ مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑے کیوں دیے جاتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوا اور کس نسبت سے یہ کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کروں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پر مجھے بات کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کا نور جلوہ گر تھا۔ میرے عزیزو، اب آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت کے اندر رہتے ہیں، دونوں حضرات جب جنت کے اندر رہتے ہیں، اب جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں، عیش و آرام کر رہے ہیں۔ جنت آرام کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے۔ میرے عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا، ابلیس نے بہکا دیا، ان کو خطرے میں ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا کیا کہ وہ جو گندم تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے آدم تم جنت کے اندر رہو، ساری چیزیں کھاؤ، سارے عیش و آرام کے ساتھ رہو، مگر گندم کے قریب مت جانا۔ یہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو آیت پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اے آدم تم جنت کے اندر رہو اور پورے عیش و آرام کے ساتھ رہیے، لیکن گندم کے قریب مت جائیے۔ اب جنت کے اندر رہتے تھے، حضرت آدم بھی رہتے ہیں، حضرت حوا بھی رہتی ہیں۔ اب شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان نے کیا کیا، اس کو حسد ہوا، جلن ہوا، اور اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کھلوا دیا۔ پہلے اس نے حضرت حوا کو کھلوایا کہ حضرت حوا کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ جنت کے اندر رہتی ہیں، آپ نے جنت کی بہت ساری نعمتیں کھائی ہیں، بہت ساری نعمتیں استعمال کی ہیں، لیکن آپ نے اگر جنت میں ساری چیزیں کھائی ہیں لیکن یہ گندم نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ ساری اللہ کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور یہ گندم ایک طرف ہے، اس کو کھا لیجئے۔ ان کے دماغ میں بات ڈالی اور ان کو برگلایا، ان کو بہکایا۔ حضرت حوا نے وہ گندم آدھا توڑ کے کھا لیا۔ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، حضرت حوا نے گندم کا 2 حصہ کھا لیا تھا اور 1 حصہ حضرت آدم کے لیے رکھ دیا۔ اب 2 حصے حضرت حوا نے کھا لیے اور 1 حصہ حضرت آدم کو کھلا دیا گیا۔ 1 حصہ، 1 ٹکڑا، یعنی گندم کے جیسے 3 ٹکڑے کیے جائیں، 3 حصے بنائے جائیں تو 2 حصے حضرت حوا نے اور 1 حصہ حضرت آدم نے کھا لیا۔ اب اللہ نے منع فرمایا تھا کہ تم گندم کے قریب مت جانا، اب گندم کھا لیا۔ جب گندم کھایا تو اللہ پاک نے ان کا جنتی لباس اتار لیا۔ جب جنتی لباس اترا تو پریشانی ہوئی، آزمائش ہوئی، آزمائش ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی، لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے۔ حضرت آدم کا بھی لباس اتر جاتا ہے اور حضرت حوا کا بھی لباس اتر گیا۔ اب جب یہ لباس اترا تو اب یہ سوچ میں پڑ گئے، سوچ و فکر میں پڑ گئے کہ کیسے اپنے بدن کو چھپایا جائے۔ تو جنت کے اندر انہوں نے درختوں کے پتوں کو، درختوں کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی درخت کے پاس جاتے ہیں
اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بھی درخت کے پتے توڑ کر اپنا سطر چھپا لیا جائے، اپنا بدن چھپا لیا جائے۔ اب جب درختوں کے قریب جاتے ہیں، ایک پیڑ کے قریب گئے تو اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم حضرت آدم کو پتے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ انہوں نے گندم کھا لیا ہے، اور گندم کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا تھا، گندم کھا لیا اس وجہ سے ہم پتے نہیں دے سکتے۔ پھر دوسرے درخت کے پاس گئے، اس نے بھی نہیں دیے، تیسرے درخت کے پاس گئے، اس نے بھی پتے نہیں دیے، ایسے ہی جنت میں گھومتے رہے، کسی درخت نے آپ کو پتے نہیں دیے۔ اب اسی جنت کے اندر ایک انجیر کا درخت بھی موجود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے انجیر کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، والتین والزیتون۔ اب میرے عزیزو، اسی درخت کے اندر انجیر کا درخت بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب انجیر کے درخت کے قریب بڑھ رہے تھے تو تاریخ کے اندر، تفسیر کے اندر ملتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم انجیر کے درخت کے قریب بڑھے تو ادھر سے انجیر کا درخت حضرت آدم کی طرف کو جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے ہیں اور ادھر سے وہ حضرت آدم کی طرف کو جھک رہا ہے۔ کون؟ انجیر کا درخت۔ اب انجیر کا جب درخت جھکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس انجیر کے درخت سے 8 پتے توڑے، 3 پتوں کا اپنا لباس بنایا اور 5 پتوں کا حضرت حوا علیہ السلام کا لباس بنا دیا، اپنی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت حوا کا لباس بنا دیا۔ 5 پتوں کا ان کا لباس اور 3 پتوں کا اپنا لباس بنایا۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی، اسی نسبت کی وجہ سے، اسی نسبت سے آج عورت کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں کفن کے، اور مرد کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم نے اپنا لباس 3 پتوں کا بنایا تھا اور حضرت حوا کا لباس 5 پتوں کا بنایا تھا۔ آپ کے سوال کا ایک سوال کا جواب مل چکا ہے۔ اب دوسرا، میں نے کہا تھا آپ سے کہ نبی کے نور پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم کو تمام درختوں نے پتے نہیں دیے، تو پھر انجیر نے کیوں دے دیے؟ انجیر کے درخت نے، انجیر کے درخت سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے حضرت آدم کو پتے کیوں دے دیے؟ انجیر کا درخت کہتا ہے، یعنی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انجیر، جب تمام درختوں نے جنت میں حضرت آدم کو پتے نہیں دیے تو نے کیسے پتے دے دیے؟ تو جب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تو انجیر کا درخت کہتا ہے، اللہ پاک، جب حضرت آدم میری طرف بڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں تیرے نبی کا نور مجھے نظر آ رہا تھا، تیرے نبی کا نور یعنی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے میں جھک گیا ان کے قدموں میں، اس وجہ سے میں نے حضرت آدم کو پتے دے دیے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم کو اگر لباس بھی ملا، اگر جنت میں ستر چھپانے کا جو ذریعہ بنا وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ حضرت آدم کو پتے ملے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائی، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سردار انبیاء ہیں، وہ تخلیق انسانیت کا ایک ذریعہ ہے، تخلیق انسانیت کا ایک صدقہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے نبی پیدا نہ ہوتے تو انسانیت کا وجود دنیا میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ 5 کپڑے کیوں دیے جاتے ہیں اور 3 کپڑے کیوں دیے جاتے ہیں، اور حضرت آدم کو پتے ملے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔